بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 23 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آپ ہمارے پاس خبریں بہت ہیں، آج بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اور کچھ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ایک دو خبریں شیئر کریں گے، اور اسی طریقے سے جو سب سے اچھی بات ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو حقائق پر مبنی خبریں دیں گے، سنسنی نہیں پھیلائیں گے، اور اب تک الحمدللہ جتنی خبریں آپ کو دی گئیں وہ سب کی سب درست ثابت ہوئیں، اور ان میں سے ظاہر ہے کچھ دیر سویر ہوتی رہتی ہے لیکن چیزیں صحیح ثابت ہوئیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ناظرین آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو میرے اس یوٹیوب چینل کی طاقت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 4 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، اور 4 لاکھ کا ہدف ہم نے عبور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز، انفارمیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرتے رہیں ان ٹائم آن ٹائم۔ تو جناب سب سے پہلے تو یہ خبر ہے کہ جی ہاں، سب سے پہلے میں ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ ناروے میں ایک قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کا نعوذ باللہ ایک واقعہ تھا، کوشش کی گئی، ایک مسلمان شہری نے آگے بڑھ کر اس کو ناکام بنایا اور رزسٹ کیا، اور جس کی پاداش میں ناروے کی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات نہیں، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہونے سے بچایا، اور آہستہ آہستہ مسلم ریاستیں جو ہیں، ترکی نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، ملائیشیا نے اٹھائی ہے، اور آج پاکستان نے بھی ناروے کے سفیر کو بلایا اور ان سے احتجاج کیا اور ان کو وارن کیا کہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ بہت ٹچی ہیں اپنے عقیدے سے، قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جن کو دیگر مذاہب، یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں باقی جو الہامی کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ مسلمان جب تمام عقائد کا احترام کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کہ وہ اس طرح کریں، اور ناروے کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے حادثات، اس طرح کے توہین آمیز حرکات جو ہے وہ روکے۔ تو ہمارے بھی جذبات بالکل وہی ہیں، ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ دوسرے شخص کے عقائد کا خیال رکھے۔ تو جناب سب سے پہلی بڑی خبر، پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف پہ کرائسس آیا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کرائسس گزر گیا، دھرنا ناکام ہوا، اور اب جناب بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک اچھی خبر آئی، اور چیف الیکشن کمشنر کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ جناب 15 دن میں وہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے۔ اس طریقے سے جو ایک تلوار لٹکائی جا رہی تھی کہ جناب بس اب ہوا کہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی ان کی بطور پارٹی اور غیر ملکی فنڈنگ کیس میں، لیکن جو پریشر ایک پیدا ہوا، اس پریشر کا یہ فائدہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے 6 دسمبر کو ریٹائر ہونا ہے، ان کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے آج واضح کیا گیا ہے کہ 15 دن میں کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، تو پھر اب جب نئے چیف الیکشن کمشنر آئیں گے اور نئے ارکان آئیں گے تو وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ تو ایک اور خطرہ ٹل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو۔ تو جناب بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت انرجی کا سامنا ہے، انرجی کی کمی کا، توانائی کی کمی کا، گیس، پٹرول، فیول، اربوں ڈالرز جو ہیں وہ سالانہ پاکستان خرچ کرتا ہے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، فیول کی مد میں، پٹرول کی مدد میں، ڈیل کی مد میں، گیس کی مد میں اربوں ڈالر کا زر مبادلہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرے ملکوں سے خریدتا ہے، فیول خریدتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات خریدتا ہے،
اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، ایک بہت بڑا کرائسس۔ لیکن پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی، پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب پاکستان میں گیس کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور ڈرلنگ کی جائے گی اب، اور کنویں کھودے جائیں گے، جو بھی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق۔ لیکن خبر یہ ہے کہ گیس، شل گیس جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہے، اس کے ذخائر برآمد ہو چکے ہیں، اور کتنے برآمد ہوئے ہیں؟ 200 سال تک پاکستان کی ضروریات پوری ہونے کے لیے کافی ہیں۔ 200 سال، 2 سینچریاں، 2 صدیوں تک پاکستان اگر استعمال کرے گا شل گیس تو وہ ذخائر 200 سال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے لیے، خوشخبری۔ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، دنیا بھر کی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے، جنگل میں آگ جیسے پھیلتی ہے، کیونکہ قائمہ کمیٹی کو باضابطہ طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ایک بہت ایسا فورم ہے جہاں پہ غلط بات نہیں کی جاتی، تو آئل اینڈ گیس اور پیٹرولیم منسٹری نے، ان کے حکام نے یہ بریفنگ دی ہے۔ تو جناب کیونکہ سوئی گیس جو زیر زمین گیس ہے اس کے ذخائر صرف 19 سال کے باقی رہ گئے تھے، 19 سال کے، تو اس کو وہیں پہ رکھیں 19 سال کو۔ 200 سال کا شل گیس جو ہے یہ برآمد ہو گیا ہے، اور اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا، ایک خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پٹرول بھی 2 ارب بیرل پیٹرولیم مصنوعات بھی پاکستان سے دریافت ہو چکی ہیں۔ 2 ارب بیرل کی مصنوعات، یہ ایک بیرل آپ کو پتہ ہے وہ پیمانہ ہے پیٹرول کا، تو 2 ارب بیرل، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کی اللہ تعالیٰ کتنی مدد کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، اس کو کہنا چاہیے اس سے بڑی خبر اور ہو نہیں سکتی پاکستان کے لیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک طرف گیس، دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات، تو پاکستان اربوں ڈالر جو خرچ کرتا ہے سالانہ، وہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بچے گا، اور ڈالر کی قیمت کہاں آ سکتی ہے یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے ڈالر کی قیمت کتنی گر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں، اور پیمنٹس کر کے، تو کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیفر پیمنٹ پہ لے رہے ہیں سعودی عرب سے اور مختلف ممالک سے اپنی فیول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ تو تھی سب سے بڑی خبر جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھی۔ 2 ارب بیرل پیٹرول، فیول اور 200 سال تک کا شل گیس، یہ مختصر۔ کیکڑا ون کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے آپ کو، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ تھا، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، ایک راتوں رات پھر وہ اس پہ بند ہو گیا تھا۔ لیکن آگے چلتے ہیں جناب، خبر کیا ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ 28 نومبر کو ان کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اور خصوصی عدالت۔ لیکن کیا پرویز مشرف صاحب کو جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا، اور کیا ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ ہوا یہ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ طاقتوروں کو سلام پیش کرتا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس بنیاد پہ مریم بی بی کو اور نواز شریف صاحب کو بیل دی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کے سارے مقدمات سٹیٹس کو کر دیے گئے ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے، جبکہ بیماری کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس پیش کی گئیں اس کے بارے میں وزیر اعظم بھی سوال اٹھا رہے ہیں، وزراء بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ کیا واقعتاً وہی کیفیت تھی جو بیان کی جا رہی تھی، کیونکہ لندن میں تو جو ان کی ہے مصروفیات اور جس طریقے سے وہ
پھر رہے ہیں، تو ان کے سارے مقدمات روک دیے گئے۔ وہ سزا یافتہ تھے، وہ قیدی تھے، وہ مجرم تھے، ان کو نکالا اور پورا کے پورے سسٹم نے ان کو سپورٹ کیا۔ جوڈیشل سسٹم سے بھی وہ نکل گئے۔ دو ہائی کورٹس اسلام آباد ہائی کورٹس اور لاہور ہائی کورٹ سے انہی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ ان کو ریلیف ملا اور وہ باہر نکل گئے راتوں رات، جبکہ ایگزیکٹو بھی ان کو نہیں روک سکتی تھی کیونکہ صورتحال ایسی بنا دی گئی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت پرویز مشرف صاحب کا کیس سن رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سننا چاہیے، اور اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے ان کو سزا بھی دینی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ 3 نومبر کی جو ایمرجنسی تھی، کیا انہوں نے اکیلے آئین شکنی کی تھی یا ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ کیونکہ ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے جو بھی سپورٹ کرے گا، جو سہولت کار ہوگا، جو اس کے احکامات مانے گا، وہ سب کے سب آئین شکنی کے زمرے میں آئیں گے، لیکن صرف پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ بھی یہی مانگ رہے ہیں کہ جی میں تو بیمار ہوں تو میری بیماری صحت مند ہونے کا انتظار کیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور خصوصی عدالت نے ان کا وکیلوں کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں اور ججمنٹ کر لی ریزرو۔ 28 نومبر کو فیصلہ ہونا ہے۔ اب پرویز مشرف صاحب نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا ہے کہ جو سہولت، جو ریلیف ایک مجرم کو، ایک سزا یافتہ قیدی کو جو جیل میں تھا اس کو مل سکتا ہے، تو پھر میں تو ابھی تک نہ سزا یافتہ ہوں، نہ مجرم ہوں، نہ میں قیدی ہوں، میرا تو ٹرائل چل رہا ہے، تو کیا ہیلتھ گراؤنڈز کی بنیاد پہ میرا ٹرائل نہیں رک سکتا؟ کیونکہ انڈر ٹرائل نواز شریف صاحب بھی تھے، انڈر ٹرائل محترمہ مریم صفدر صاحبہ بھی تھیں، ان کو تو بیل مل گئی، اور اب جب تک کہ وہ بحال نہیں ہوں گے یہ ٹرائل بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ آئیں گے تو ٹرائل ہوگا، وہ کب آئیں گے؟ جب ڈاکٹر کہیں گے۔ تو یہ ایک نئی بحث ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قانونی بحث، قانونی جنگ چھڑنے والی ہے آئندہ 1-2 دن میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آپ ہمیں دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، ہم آپ کو اچھی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے۔